الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر من نصر الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم اخذل من خذل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم وقال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیات کریمہ کے حصے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حصے تلاوت کیے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ضابطہ فرمایا کہ تم اگر اللہ کے دین کی، اللہ کے دین والوں کی مدد اور نصرت کرتے رہو گے، تعاون کرتے رہو گے، اللہ بھی تمہاری مدد اور تمہاری نصرت اپنی قدرت کاملہ سے فرمائیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی، اللہ کے دین والوں کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد اپنی قدرت سے، اپنی غیبی طاقت سے کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری مدد اور نصرت پہ آ جائے گا، فلا غالب لکم اليوم،
پھر تمہارے اوپر کسی قوت کا غلبہ نہیں رہے گا، تم غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا متوالا، معاون اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ تو فرما دیا، قرآن مقدس نے بھی اعلان کر کے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ مسلمانوں نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ، ظلم اور زیادتی اور بربریت کا تعاون کبھی نہ کرنا۔ ظلم اور بربریت کا تعاون کرو گے تو تم بھی ظالموں کی طرح ایک ظالم تصور کیے جاؤ گے۔ ظالم کے ظلم کا تعاون کرنا اور زیادتی اور بربریت کا تعاون کرنا، نہ حق کا تعاون کرنا، نہ حق کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں اس میں برابر کا جرم وار تصور کیا جائے گا۔ تو باطل کی اور باطل پرست طبقے کی اور ظلم اور بربریت کا تعاون نہ زبان سے کرو، نہ قول سے کرو، نہ فعل سے کرو، نہ جان سے، نہ مال سے، کسی قسم کا تعاون اس سے نہ کرنا۔ اور اگر تعاون کرو گے تو فرمایا تم بھی پھر فرمایا انہی میں سے شمار ہوگے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے ایک ضابطہ ذکر فرما دیا۔ اور اگر دین والوں کی مدد کرو گے تو جس طرح دین والے اور دین ایک نیکی کا، خیر کا کام ہے، تمہارا تعاون بھی نیکی اور خیر میں چلا جائے گا، اور تمہیں پورا پورا اللہ کے ہاں اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو خیر کے کاموں میں تعاون کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ شر سے اور شر والی صورتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کاموں کی بے شمار مثالیں دیتے ہوئے متعدد احادیث میں آیا، مختلف شکلوں میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہد غازیا فقد غزا، ایک آدمی دین کے غلبے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے شعائر کی تعظیم اور حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہے، جہاد کرتا ہے، لیکن اس کو اسلحے کی ضرورت ہے، اسلحہ نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے، مال نہیں ہے، سواری کی ضرورت ہے، سواری نہیں ہے، راشن کی ضرورت ہے، اس کے پاس راشن نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے۔ فرمایا من جہد غازیہ، جو اس غازی کے ساتھ تعاون کرے گا، مال کے ذریعے سے، سواری کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، خرچے کے ذریعے سے، راشن پانی کے ذریعے سے، فرمایا فقد غزا، جیسے مجاہد نیکی میں غزوہ کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کی نیکی کر رہا ہے، یہ مجاہد کا تعاون کرنے والا بھی پورا مجاہد اور غازی شمار کیا جائے گا۔ تو جس طرح نیکی کرنے والے کا تعاون کرو گے، پورا پورا نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا من جہد غازیا فقد غزا ومن خلف فی اہلہ، اور جو غازی کے گھر والوں کا پیچھے تعاون کرتا ہے، غازی تو مارکے میں ہے، مجاہد تو محاذ پہ کھڑا ہے، وہ تو چلا گیا، پیچھے بیوی بچے بھی ہیں، ان کی اچھی رکھوالی کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، ان کے خرچے میں مدد کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی تعاون کرنے والا ایسا ہے جیسے غازی محاذ پہ ثواب لے رہا ہے، تعاون کرنے والے کو بھی پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ گویا نیکی کے معاملے میں تعاون کرنا نیکی کرنے کے برابر ہوگا۔ جیسے نیکی کرنے والا نیکی کماتا ہے اعلیٰ درجے کی، تعاون والا بھی اعلیٰ درجے کی نیکی کماتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین کے دفاع والے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ذکر کیا کہ جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جو
مارکوں میں اترتا ہے، اپنی زبان سے دین کا دفاع کرتا ہے، اپنے بازو سے دین کا دفاع کرتا ہے، قوت بازو کے زور سے آگے بڑھتا ہے، جان کو ہتھیلی پر لے کر جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجاہد کا گھوڑے پر بیٹھ کر کام کرتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ، فرمایا اس گھوڑے کا سیراب ہو کر چارہ ڈالنا، ان کو سیراب کرنا، کھلانا اس کو، اور فرمایا اس کو پلانا، اس کو پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ فرمایا یہ اس کا چارہ سارے کا سارا مجاہد کا قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں چارہ بھی تلے گا۔ وَرِيَّهُ، اس کو پانی جو سیراب کیا پانی بھی تولا جائے گا اس کی نیکیوں میں۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی چارہ کھا گیا، گھوڑے نے کھایا، گھوڑے کا چارہ بھی نیکیوں میں شمار۔ اور فرمایا گھوڑا چارہ کھائے گا پانی پیے گا تو اگلے دو ہی صورتیں آتی ہیں، چارہ کھائے گا تو گوبر آئے گی، پانی پیے گا تو پیشاب ہوگا۔ فرمایا اللہ وَإِنَّ أَرْوَاثَهُ، چارہ ڈالا وہ کھایا گھوڑے نے، وہ الگ ترازو میں تلے گا، اور جو گوبر کی یہ بھی مجاہد کی نیکیوں والے ترازو میں تلے گی۔ وَأَرْوَاثَهُ، اس کی گوبر بھی، وَبَوْلَهُ، جو اس نے پیشاب کیا گھوڑے نے، یہ بھی کل قیامت کے دن ترازو میں تلے گا۔ اللہ اکبر۔ مجاہد کا دین کے غلبے کے لیے جانے والے کا کتنا بلند ترین مقام ہے۔ اس کے گھوڑے کا یہ حال ہے، گھوڑے کا چارہ، گھوڑے کا پانی، گھوڑے کی گوبر، گھوڑے کا پیشاب، یہ بھی نیکی اور وزن بن کر آئے گا قیامت کے دن۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھوڑے کو، مجاہد اپنے گھوڑے کو کبھی کبھی چارہ ڈالتا نہیں ہے، وقت ملا تو اس گھوڑے کو کسی جگہ باغ میں، کھیت میں، چارے میں باندھ دیتا ہے۔ وَأَنَّ طِوَلَهُ، اور کبھی کبھی وہ لمبی رسی میں ترتا چرتا رہتا ہے، خود چارہ چرتا رہتا ہے، مالک نے کاٹ کر نہیں ڈالا، لمبی رسی ڈال دیے چرو۔ فرمایا یہ چارہ جو خود گھوڑا چرتا ہے، یہ چارہ بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسنات کا ذریعہ۔ اور پھر فرمایا وہ رسی کو توڑ دیتا ہے، کبھی کبھی چرتے چرتے مارا، کھچاؤ کیا، دھکا لگایا، رسی ٹوٹ گئی، تو گھوڑا ہے، جانور ہے، پالا ہوا ہے تو وہ دوڑے گا۔ وہ مالک نے کہا گھوڑا کھل گیا، گھوڑا تو پھر کھلے گا تو تھوڑا دوڑ دوڑ کرتا ہے۔ فرمایا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، ایک گاٹی پہ چڑھا، دو گاٹیوں پہ چڑھا ہے، اور گاٹی پہ چڑھا وہی چارہ ہضم ہو گیا، گوبر ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ جہاد میں نہیں، جہاد کے علاوہ اس کا ایک نظام چلا ہے، یہ چرنے والا چارہ بھی لہو فَإِنَّ لَهُ حَسَنَاتٌ، یہ بھی مالک کے لیے نیکیوں کا ذریعہ، اور جو گوبر کی دوڑتے ہوئے ایک دو گاٹیوں پر چڑھ کر، یہ بھی نیکیوں کا ذریعہ۔ اور فرمایا آگے چلتے ہوئے پھر گھوڑا خود بھاگا، اور اس نے چلتے چلتے نہر پہ گزر گیا۔ فَإِن مَرَّتْ عَلَى نَهْرٍ وَلَمْ تُرِيدَ لَهُ مَاءً، مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہیں کیا، گھوڑا بھاگتے ہوئے آگے نہر آ گئی ہے، نہر سے گھوڑے نے خود پانی پی لیا۔ فرمایا خود بھی پانی پیا، لیکن یہ پانی بھی قیامت کے دن مجاہد کے نام اعمال میں تولا جائے گا، اور پیشاب کیا یہ بھی تولا جائے گا۔ تو مجاہد کا بہت بڑا کام ہے۔ کیوں اتنی بڑی؟ یہ مجاہد کے گھوڑے کے لیے اعزاز اور اکرام اللہ نے ذکر کیا کہ مجاہد جس گھوڑے پر کام کرتا ہے دین کا، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کے غلبے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے مجاہد، فرمایا اس گھوڑے کا اتنا بلند مقام، اس کا چارہ نیکی، اس کا پانی پلانا نیکی، اس کی گوبر نیکی، اس کا پیشاب نیکی، گھوڑے نے خود چارہ چرا وہ بھی نیکی، گھوڑے نے خود نہر سے گزرتے ہوئے پانی پیا وہ بھی نیکی، پیشاب کیا وہ بھی نیکی۔ اللہ اکبر، گھوڑے کا ہر کھانا پینا نیکی، خود مجاہد کا کتنی بڑی نیکی ہوگی، خود مجاہد کے کھانے پینے کا کیا مقام،
خود مجاہد کے یہ بولو براز حاجات بشریہ کے اعتبار سے وہ گزرتا ہے کتنا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجاہد اپنے گھر سے نکلا واپس گھر آنے تک قدم قدم پہ اس کی نیکی نیکی ہوتی ہے. واپس آنے تک جو کام یہ کرتا یہ سوئے گا نیکی، یہ جاگے گا یہ نیکی، یہ کھانا کھائے گا نیکی، یہ حاجت بشریہ کے لیے جائے گا نیکی، یہ میدان معرکے میں تیر و تفنگ چلائے گا نیکی، یہ دشمن کو پسپا کر دے نیکی، یہ دشمن سے زخمی ہو جائے پھر بھی نیکی. فرمایا اس مجاہد کا تعاون جو کرے گا اس کو بھی برابر برابر نیکی ملے گی. مجاہد کی نیکی تو بے شمار، لیکن نیکی اعلیٰ، تعاون بھی اعلیٰ ہوگا. فرمایا مجاہد کے ساتھ نیکی کرو، اس نیکی میں تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے اوپر تعاون کرو ایک دوسرے کا. جتنا اگلا نیکی کرنے والا تمہارا تعاون اسی درجے کی نیکی تمہیں ملے گی. نیکی کے کاموں میں تعاون، برائی کے کام میں فرمایا تعاون نہ کرو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن آج کل ہم برائی کے کاموں میں تعاون ہے، جہاں فسق، فجور، لغویات، شیطانی رقص و سرور، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جی، چونکہ رشتہ دار ہے، چونکہ دوست ہے، چونکہ یہ ہے، چونکہ وہ ہے. شیطان کو خوش کر رہے ہوتے اور برائیوں میں ہمارا تعاون چلتا ہے. پیسہ بھی برائیوں میں لگتا ہے، تعاون بھی برائیوں میں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ گناہ میں اور ظلم اور زیادتی میں تعاون نہ کرو. اللہ اکبر. بلکہ عام سی ایک مثال ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی. بعض لوگ ہیں وہ آج آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ حقیقت اب معلوم ہونی مشکل ہوگی، حالات دنیا کے بھی ایسے آ چکے ہیں. بعض لوگ پیشہ ور بکاری ہوتے ہیں، بات سمجھ آئیے، ان کا پیشہ ہے مانگنا. ضرورت مند ہے یا نہیں، مانگو، دیڑ لگا دو. اور بعض ہم نے سنا ہے بڑی اچھی دیڑ والے بھی ہوتے ہیں، کام کاج میں اتنا فائدہ نہیں، دیڑ لگانے میں اچھا فائدہ مل جاتا ان کو. پیشہ ور ہیں، ضرورت ان کی پوری ہوتی ہے، کبھی اچھے ہاتھ سے پیسے بھی ہوتے ہیں، مانگتے مانگتے بڑے مالدار بھی ہو چکے ہیں، لیکن پیشہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے کا پیشہ ناجائز اور حرام ہے. یہ مانگنے کا پیشہ ناجائز، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ مانگنے والا اللہ کے بنائے ہوئے عظمت والے چہرے کو جا کر دو دو ٹکوں کے پیچھے رسوا کرتا ہے. ضرورت اس کی نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، گھر کی ضرورت پوری ہے، پھر بھی پیشے کے ذریعے سے مانگتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن جاء یوم القیامت وفی ولیس علی وجہی مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی. اللہ کہے گا میرے بنائے ہوئے عظمت والے چہرے کو بندوں کے سامنے پھیلاتا رہا تو، یہ ہاتھ ان کے سامنے جاتے رہے، ایسی کیفیت ہوگی ایک بوٹی بھی نہ ہو چہرے پر، یہ جلد نہ ہو، یہ بوٹی نہ ہو. بتاؤ چہرے کا کیا حال ہے. اللہ کہے گا تو نے ٹکے ٹکے کے پیچھے میری بنائی ہوئی اس عظمت والی تصویر کو، تخلیق کو برباد کیا ہے. اب یہ پیشہ وری گناہ ہے، بات یہ ذکر کر رہا. لیکن کبھی کبھی ہم بھی آ جاتے ہیں کہ جی اگلا مانگتا ہے چلو دے ہی دو. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیشہ وری کرتا ہے، پیشہ وری گناہ ہے، پیشہ وری کا تعاون بھی نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اوپر تعاون نہ کرو، چھوڑو. آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے وہ اور زیادہ مانگے گا، برائی والے کے ساتھ تعاون کرے وہ اور زیادہ برائی کرتا ہے. ایک عام مانگنے کا فقیر بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ تعاون جائز نہیں. شیطانی کاموں میں تعاون کہاں جائز ہوگا؟ شیطانی رقص و سرور میں ہم تعاون کریں، پڑوسی ہے جی، دوست ہے جی، بلادری ہے جی، کیا کریں جی، اور وہ ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ہمارے پیسے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تعاون چلتا ہے، تعاون کرنا پڑے گا نا جی، نہیں تو یہ ہو جائے گا. فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. مسلمان اس وقت صرف کلمے کی حد تک مسلمان ہے، یا کچھ اکا دکا ہے تو نماز کی طرف وہ بھی 2% ہے، اور باقی بیچارے جمعے میں تھوڑے سے آ گئے ہیں، ان کو بھی اس وقت ٹائم ملتا ہے جب جمعے کی آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں. باقی نہیں پتہ اسلام کیا ہے، مسجد و ممبر و محراب کا تقاضا کیا ہے، ممبر و محراب سے آواز کیا ہے قرآن و حدیث کی. یہ اس بات کو چھوڑو، ہمیں پتہ ہے ہم اس کے محتاج ہی نہیں ہیں. ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، جمعہ پڑھ لیا، بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ بھی احسان سمجھے، میں نے جمعہ پڑھا ہے.
2 रकातें पढ़ कर एहसान करता है, दीन के तकाजे का भी नहीं पता। और 2 रकातें पढ़ी, ठका ठक चपलियाँ फेंक रहे, मस्जिद के तकद्दस का भी नहीं पता, ज़ोर ज़ोर से चपली फेंकता है। अरे ये मस्जिद है, ये बाजार नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, आराम से चल, आराम से जूता रख। ये मस्जिद के तकद्दस के ख़िलाफ़ है। लेकिन हमारी कमज़ोरी दीन को हम समझा नहीं है, और दीन न समझने में फिर हम दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर बुराइयों में मुब्तला है। अल्लाह हम सब को बचाए। उसी जुल्म और बर्बरियत के लिए आज पूरी दुनिया में एक मिसाल नज़र आ रही है। फ़लस्तीन का मुसलमान तड़प रहा है, फ़लस्तीन के बच्चों को तबाह किया जा रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, बच्चे बेचारे इज्तिमाई लाशें उनकी बिखरी हुई हैं, अलग अलग कब्रें बनाने वाला वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। इज्तिमाई लाशों के अंबार लगे हुए हैं, 100-100, 150-150 की लाशें इकट्ठी दफन हो रही हैं। और तस्वीरें भी हम देख लिए, सब कुछ देख लिया सोशल मीडिया पर। और लेकिन हमारे ईमान का, अपने दिल से, ईमान से पूछो हमारी कैफियत क्या है। वो हर आदमी अपना खुद मुहासबा करे। वहाँ औरतें और बच्चे तड़पें, वहाँ का मुजाहिद बता रहा महाजों पे खड़ा और रोटी को तरस रहा हो, असले को तरस रहा है, काश मेरे पास असला हो, मैं इन काफरों का इंतज़ाम कर दूं। और बेचारे के पास असला तक नहीं है, वो जान को हथेली पे रख कर खड़ा मुकाबला कर रहा है और हमारे क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इस्लाम का, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ये उसकी बड़ी कुर्बानी है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। और वो उसके लिए बेचारे के पास पूरा असला मैसर नहीं, खाने को मैसर नहीं, दवाइयाँ मैसर नहीं, और ज़ख्मी बेचारे अस्पतालों में, ऊपर से बमबारी अस्पताल के अंदर ज़ख्मी मलियामेट हो गई, जगह जगह तबाही आ रही है। इस मौके पर मुसलमान को तावन करना चाहिए, लेकिन तावन हमारा वो आज सारी दुनिया जानती है। इनफरादी तौर पर लोगों ने तावन किया, कुछ तंजीमें वहाँ तक पहुँची हैं, पैसा लेकर, माल लेकर पहुँची हैं, लेकिन ये तावन इतनी बड़ी इस सुल्तनत इस्लामिया के अंदर होते हुए ना होने के बराबर है। 57 ममालिक है, उनकी सपोर्ट के लिए खुलकर आने के तैयार नहीं है, और काफिर सारे खुलकर यहूदियत का तावन कर रहे हैं। मुसलमान खुलकर अपने मुसलमान भाई का तावन नहीं करता है। कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि व तक़वा, इस मुजाहिद के साथ तकवे के में, इसके इस जिहाद में तावन करो, तुम्हें पूरा पूरा सवाब मिलेगा। जितना भी तावन हो सके, माली तावन हो, ज़बान का तावन हो, कौलो फ़ेल का तावन हो, उसके लिए तावन करो। लेकिन बजाय तावन के हम मुकाबले में हैं। आप भी अपने तौर पर जायज़ा लेना, मेरी बात अपनी जगह होगी। मैंने कहा हर बंदा अपना मुहासबा खुद करे, हमारा उनके साथ कितना दर्द है, कितने दर्द की दुआएं हैं, कितना हमारा तावन। 56-57 इस्लामी ममालिक तो बेगैरत बने हुए हैं, मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अपनी ताकत के मुताबिक नहीं बोल सकते हैं, बातल का खाया हुआ है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पावरफुल ताकत है, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे पास, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुसलमान के लिए। हम आप आवाज़ नहीं उठा सकते खुलकर, दबी दबी आवाज़ मैं भी उठाऊँ, आप भी उठाएं, तो साहिब इक़्तिदार भी वही आवाज़ उठाए तो क्या फ़ायदा। हर आदमी अपनी बसात के मुताबिक काम करे ना, साहिब इक़्तिदार को अपनी बसात के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन इस तावन के बजाय हम उल्टी समत पे हैं, उल्टे रुख पे हैं। वो कैसे? यहूद और नसारा को असले में तावन हमारा जा रहा है, उनकी मईशत को बुलंद करने में तावन हमारा मौजूद है, उनको मजबूत करने में हमारा तावन है। ऊपर से हम के फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं, उनके लिए तावन तो कख नहीं है, लेकिन यहूद और नसारा में पूरा पूरा हमारा तावन जा रहा है। कितना अरसा हुआ ये खेल लगी हुई है, उन बेचारों के पास असला नहीं, दवाई नहीं, माल नहीं, राशन नहीं है मुजाहिदीन के पास, फिर भी मैदान में डटे हुए अल्लाह ने उनको गालिब रखा हुआ है। अल्लाह मजीद उनको गलबा अता फरमाए। वो ईमान की, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा तावन यहूद और नसारा के साथ है। कलमा भी हम पढ़ते हैं, नमाजें भी हम पढ़ते हैं, दीनदार भी अपने आप को कहलाते हैं, बड़े ठेकेदार भी दीन के हम हैं,
لیکن ساری مصنوعات یہود و نصارہ کی استعمال کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئیے؟ مصنوعات ساری، یہ کولڈ ڈرنک جتنی ہیں، پیپسی، کوکا کولا اور الی آخری وقت نہیں، یہ ساری چیزیں ہم یہود و نصارہ کی استعمال کرتے ہیں۔ ہم سے پیسہ لے کر، نفع لے کر یہود کے پاس جاتا ہے۔ یہود اپنا اسلحہ لے، یہود اپنی بدماشی کرے، یہود اپنی ظلم اور بربریت اپنائے، جو کرے تعاون کس نے دیا؟ ان کی معیشت کو مضبوط مسلمان کر رہا ہے، ان کو اسلحہ فراہم مسلمان کر رہا ہے۔ اسلحہ ہم دیتے ہیں، پیسہ ہمارا، اسلحہ خرید مار فلسطین کو، اور فلسطین کے لیے ہماری دعا تک نہیں ہے، تعاون تک نہیں ہے۔ ارے تعاون کرتے تو فلسطین کے ساتھ تعاون کر، اس تعاون میں اپنی جان مال بھی پیش کر، لیکن اور تعاون نہ ہو تو کم از کم بدماش کے ساتھ تعاون تو نہ کرو۔ یہود و نصارہ کی مصنوعات کو چھوڑ دو۔ اس پیپسی کے بغیر بھی ہم زندہ رہیں گے، ان مشروبات کے بغیر بھی پہلے بھی لوگ زندہ تھے، اب بھی زندہ رہیں گے۔ یہ تو ایک قسم کی بیماریاں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی ہمارے ملک میں ہیں۔ ہمارا ملک ان کو پیسے فراہم کرتا ہے، ہمارا ملازم کو تھوڑا سا پیسہ دے دیتے ہیں، باقی سارا پرافٹ لے کر یہود چلا گیا، اور یہود اسی کے اوپر بدماشی کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو پھر مسلمانوں، اس عہد کی ضرورت ہے، پکے ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ اگر اور تعاون نہیں کر سکتے، یہ تعاون کریں گے، اس کے مد مقابل بدماش کی سپورٹ ہم نہیں کریں گے۔ کریں گے سپورٹ ہم؟ پھر یہودیوں کی مصنوعات استعمال، پوچھو دکاندار جو ہے وہ دکان اپنی پہ یہود کی مصنوعات اٹھا لے، میں نہیں بیچوں گا، تو یہود کہتا ہے مجھے میری دکانداری نہیں چلے گی جی، بہت ساری مصنوعات اس کی ہیں جی۔ ارے تیری دکانداری رب العالمین چلائے گا، تو یہود کی چیزیں بیچ کر پرافٹ تھوڑا لیتا ہے، یہودی تجھ سے زیادہ پرافٹ لے کر چلا گیا ہے، اور اسی پرافٹ کے اوپر وہ بدماشی کر رہا ہے۔ آج اگر یہود کی مصنوعات کا، اسرائیل کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے، ان کی معیشت انشاءاللہ تزلزل کا شکار ہو جائے گی، اور ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، اس کی بدماشی اور بربریت ختم ہوگی۔ لیکن پورے طور پر آج کتنے دن ہو گئے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کتنا تعاون چلتا ہے، تس سے مس مسلمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آج عہد کر کے اور بھی دائیں بائیں کرو کہ بھائی ہم نے یہودیوں کی چیزیں استعمال نہیں کرنی، اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہوں، ہم نے پاکستانی مصنوعات کو استعمال کرنے ہیں۔ پاکستان کی مصنوعات کریں گے تو پاکستان کا کوئی مسلمان مضبوط ہوگا نا، کوئی مسلمانوں کی فیکٹری مضبوط ہو جائے گی، ہمارا بھائی مضبوط ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، یہ اچھا ہے، پاکستان کی معیشت اچھی ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر اسرائیل مضبوط ہو، یہود، یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ اپنی پاکستانی چیزیں استعمال کرو، پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی معیشت مستحکم ہو۔ ہم یہود و نصارہ کی چیزیں استعمال کر کے پھر بڑے نخرے کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں، کوئی ٹھیکہ نہیں، تو دانستہ نادانستہ طور پر یہودیوں کو اسلحہ دے رہا ہے، اور یہودی تیرے اسلحے سے فلسطین کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس معاملے سے پکا بائیکاٹ تاجر بھی کرے، عام آدمی بھی کرے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔